مولا ونعم النصير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی حبیبہ ونبیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بحق محمد وآله الطاهرين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. عزیزان، خطبہ اول میں اپنے آپ کو اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی الہی ہم سب کو عنایت فرمائے. عزیزان، ہماری باس خسارت اور نقصان کے قرآن کریم نے جو انسان کے خسارے اور انسان کے نقصان اور انسان کے گھاٹے میں ہونے کے بارے میں جو کچھ بیان فرمایا اور اس کی اقسام کو ہم نے گزشتہ بیان کیا، اور گزشتہ ہم نے خسارت نفس اور خسارت اہل کہ کبھی انسان اپنے آپ کے خسارے کا اور گھاٹے کا باعث بنتا ہے اور کبھی انسان اپنے خاندان اور بیوی بچوں کے خسارے کا باعث بنتا ہے. یہ بحث گزشتہ بیان ہوئی. اور عزیزان، یہ خسارت اور نقصان کا موضوع نہایت ایک اہم موضوع ہے، اور آیات قرآن نے بھی مسلسل اس کی طرف توجہ دی ہے، اور حتیٰ انبیاء الہی اور اولیاء الہی بھی خدا کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جس طرح کہ حضرت آدم ابو البشر خداوند عالم کے حضور دعا کرتے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ خدایا اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا اور تو اگر ہم پر رحم نہیں کرے گا اور اپنا لطف و کرم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اور اسی طرح باقی انبیاء کی کلام بھی قرآن کریم میں موجود ہے. ایک اصل کلی کہ جس کو سورہ بقرہ آیہ نمبر 64 میں خداوند عالم نے بیان فرمایا کہ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر خدا کا فضل اور خدا کی رحمت نہ ہوتی لکنتم من الخاسرین، تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. اور یہ خدا کی رحمت ہے اور خدا کا فضل ہے کہ انسان خسارے سے باہر آتا ہے اور اپنے آپ کو اور اپنی اہل و عیال کو خسارے سے وہ بچا سکتا ہے. لہذا ہمیشہ خداوند عالم کا فضل اور خداوند عالم کی رحمت کو ڈھونڈا جائے کہ کن چیزوں میں خدا کا فضل ہے اور کن چیزوں میں خدا کی رحمت ہے، تاکہ انسان خسارے سے محفوظ ہو سکے. لہذا عزیزان، کہ قرآن کریم میں اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات میں خسارے اور انسان کے نقصان اٹھانے کے حوالے سے اور اس موضوع کے حوالے سے بہت ساری آیات اور بہت ساری روایات ہیں. اور یہ اس لیے کہ انسان کے پاس ایک محدود سرمایہ ہے، اور اس محدود سرمایے سے ممکن ہے کہ انسان یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کے مقام پہ پہنچ جائے، اور ممکن ہے کہ انسان وہ زمین بوس ہو جائے، بل ہم اضل، اور چوپایوں سے بدتر کے اس مقام تک جا پہنچے.
انسان کے پاس یہ محدود سرمایہ ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ انسان اپنی اس محدود سرمایہ کو کہاں پہ صرف کرتا ہے۔ آیا اپنے سرمایہ کو صرف کرنے کے بعد وہ اس مقام اطمینان تک پہنچتا ہے اور مقام راضیۃ مرضیہ کے مقام تک پہنچ پاتا ہے، یا بلہم ازل کی راہ کو انتخاب کرتا ہے؟ عزیزاً، یہ دونوں گروہ، جو کامیاب گروہ ہے اور جو ناکام گروہ ہے، اور جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال کے خسارے کا جو موجب بنے ہیں، یہ دونوں قسم کے گروہوں کے پاس ایک جیسی استعداد ہے، اور ان دونوں کے مابین فرق نہیں ہے۔ دونوں کے پاس حیات ہے، زندگی ہے، اور دونوں کے پاس عقل ہے، دونوں کے پاس انبیاء کا پیغام پہنچا ہے۔ اس لحاظ سے، پیغام کے پہنچنے کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے، اور انسان کا جو سرمایہ، جو حیات ہے، اس اعتبار سے ان دونوں قسم کے گروہوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن ایک گروہ اپنی اس سرمایہ، اپنے عقل، اپنی شعور، اپنی حیات اور انبیاء کی تعلیمات کے ذریعے، ایک گروہ وہ منا اہل البیت کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے، کہ جس طرح کہ رسول گرامی اسلام نے جناب سلمان محمدی کے بارے میں فرمایا کہ السلمان منا اہل البیت، اور ایک وہ گروہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کریم نے بیان فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ ابو لہب رسول گرامی اسلام کے عزیزوں میں سے ہے، رشتہ داروں میں سے ہے، لیکن قرآن تبت یدا ابی لہب و تب سے اس کو یاد کرتا ہے اور بیان کرتا ہے، اور جب کہ سلمان محمدی کا ظاہری طور پر رسول گرامی اسلام کے ساتھ کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے، یہی ایمان کا تعلق ہے، اسلام کا تعلق ہے، تو لیکن ایک منا اہل البیت کی منزل پہ فائز ہوتا ہے، اور ایک تبت یدا ابی لہب و تب کی اس مقام کو پاتا ہے۔ لہٰذا عزیزان، آج ہماری بحث کہ قرآن کریم نے بہت ساری آیات میں جس کو بیان فرمایا ہے، اور ہے وہ خسران مبین، کہ بہت ساری آیات میں خسران مبین یعنی واضح اور آشکار خسارہ، ایک واضح خسارہ۔ عزیزان، انسان اپنی زندگی میں اس کو خسارہ ہوتا ہے، اس کو نقصان ہوتا ہے، اور ممکن ہے کہ انسان کو خسارہ ہو لیکن وہ اپنے خسارے کی طرف متوجہ نہ ہو، اور اس کو اپنے خسارے کا علم نہ ہو سکے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے خسارے کا علم ہوتا ہے، اپنے خسارے کو وہ دیکھتا ہے، اپنے خسارے کو محسوس کرتا ہے۔ مثلا اگر کوئی انسان ایک چیز 100 روپے میں خریدتا ہے اور وہ 5 روپے میں اس کو بیچ دے، یا کوئی انسان اپنے مال کو، اپنے گھر بار کو آگ لگا دے، خب یہ ایک ایسا خسارہ ہے جس کو ہر انسان سمجھتا ہے، حتیٰ ایک بچہ بھی جو اچھائی اور برائی میں جو تمیز کرتا ہے، حتیٰ وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ نقصان ہے۔ انسان اپنے مال کو آگ لگا دے، اپنے گھر بار کو آگ لگا دے، یہ بہت بڑا خسارہ ہے، اور سب اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ خسارہ ہے۔ قرآن کریم نے بھی بعض اوقات، بعض مقامات پر اس خسارے کو خسران مبین سے تعبیر کیا ہے، کہ یہ ایک ایسا خسارہ ہے کہ جو واضح ہے، آشکار ہے، اور جو روشن ہے، جس کو سب سمجھتے ہیں کہ یہ خسارہ ہے۔ اور وہ کون سا خسارہ ہے جو خسارہ مبین ہے، اور قرآن کریم نے جس کو خسران مبین سے تعبیر کیا ہے؟ ایک تو یہی آیہ مبارکہ کہ جس کی ابتدا میں ہم نے تلاوت کی ہے، سورہ نساء آیہ نمبر 119 کہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، کہ جو شخص بھی شیطان کو اپنا سرپرست بنا لے، فرمایا کہ خدا کے علاوہ، خدا کو چھوڑ کر جو شیطان کو اپنا سرپرست بنا لے، فقد خسر خسرانا مبینا، اس نے بہت بڑا خسارہ کیا ہے، اس کا خسارہ واضح اور آشکار ہے، اس کا خسارہ روشن ہے۔ آپ قرآن کی اس تعبیر پہ عزیزاً ملاحظہ فرمائیں، دقت فرمائیں کہ قرآن کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ شیطان، جس شخص کا شیطان سرپرست ہو جائے، یہ نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کسی پر مسلط نہیں ہوتا، یہ خود انسان ہے کہ جو شیطان کو اپنے اوپر مسلط کرتا ہے، وگرنہ شیطان انسان پر کوئی تسلط نہیں ہے۔
آپ ملاحظہ فرمائیں سورہ ابراہیم آیہ نمبر 22 کہ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق وعدتکم فاخلفتکم وما لی علیکم من سلطان۔ شیطان قیامت کے دن احتجاج کرے گا انسان کے خلاف۔ جب انسان کہے گا خدایا اس شیطان نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو شیطان کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ خداوند عالم نے تمہارے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا اور وعدہ حق کیا تھا، ایک سچا وعدہ کیا تھا، اور میں نے بھی تمہارے ساتھ ایک وعدہ کیا اور جس کی میں نے مخالفت کی، میں نے اپنے وعدے کو توڑ دیا، میرا وعدہ جھوٹا تھا، خدا کا وعدہ سچا تھا، کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے بھی تمہارے ساتھ وعدہ کیا لیکن میں نے اپنے وعدے کو توڑ دیا، میرا وعدہ جھوٹا تھا۔ وما کان لی علیکم من سلطان، مجھے تم پر کوئی سلطنت اور مجھے تم پر کوئی قدرت نہیں تھی، الا ان دعوتکم، مگر فقط میں نے تمہیں دعوت دی، فاستجبتم لی، میری دعوت کو تم لوگوں نے قبول کر لیا، میں نے تو دعوت دی، میری دعوت کو قبول نہ کرتے، خدا نے دعوت دی تھی، میں نے بھی دعوت دی، تم نے خدا کی دعوت کو ٹھکرا دیا، میری دعوت کو قبول کر لیا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج تم میرے اوپر ملامت نہ کرو، خود تم اپنے اوپر ملامت کرو۔ قیامت کے دن شیطان انسان سے بیزاری کا اظہار کرے گا اور انسان سے کہے گا کہ مجھ پر لعنت نہ کرو، مجھ پر میری ملامت نہ کرو، خود اپنے اوپر ملامت کرو، میری دعوت کو قبول نہ کرتے، کیا میں نے زبردستی اپنی دعوت تمہارے اوپر ٹھونسی اور میں نے زبردستی اپنی دعوت تمہیں قبول کروائی، میری دعوت کو ٹھکرا دیتے؟ لہذا قیامت کے انسان پر شیطان کو کسی قسم کا کوئی تسلط نہیں ہے، مگر یہ کہ انسان خود شیطان کو اپنے اوپر مسلط کرتا ہے۔ لہذا قرآن کی تعبیر وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، جو بھی شیطان کو اپنا سرپرست بنا لے، یہ نہیں کہا کہ جو شیطان جس کا سرپرست ہو جائے، نہ، جو انسان بھی خدا کے علاوہ شیطان کو اپنا ولی اور سرپرست بنا لے، فرمایا فقد خسر خسرانا مبینا، یہ بہت بڑا خسارہ ہے، یہ واضح اور آشکار وہ خسارہ ہے۔ عزیزاً شیطان خود بول کے کہتا ہے میں برا ہوں، میں برائی کی دعوت دیتا ہوں، خود شیطان کہتا ہے میں ناشکرا ہوں، خدا کی ناشکری کی میں نے، خود شیطان کہتا ہے میں گمراہ ہوں، قیامت کے دن میں جہنم جاؤں گا۔ شیطان، آپ قرآن میں ملاحظہ فرمائیں، خوب تمہارے اعمال کا میں جواب دہ نہیں ہوں، شیطان نے یہ اسی آیہ مبارکہ کے مطابق کہ میں تمہارے اعمال کا میں جواب دہ نہیں ہوں، میں نے تو فقط دعوت دی، تم دعوت کو ٹھکرا دیتے، دعوت کو قبول نہ کرتے۔ خوب عزیزاً، جب اگر ایک دشمن مخفی ہو، ظاہر نہ ہو، آشکار نہ ہو، خوب انسان اس کے بہکاوے میں آ سکتا ہے، لیکن ایک دشمن جو واضح ہے، آشکار ہے، جو خود کہتے ہیں میں تمہارا دشمن ہوں، تمہارا ازلی دشمن ہوں اور میں برا ہوں، میں جہنم میں جاؤں گا، تمہارے اعمال کا میں جواب دہ نہیں ہوں، لہذا ایسے آشکار دشمن کا خسارہ اور نقصان بھی کیا ہوگا؟ آشکار ہوگا، ایسے آشکار دشمن کا نقصان بھی بڑا ہوگا۔ لہذا فرمایا کہ چونکہ عدو مبین ہے، لہذا خسران بھی کیا ہوگا؟ خسران مبین ہوگا، خسران مبین ہوگا۔ عزیزاً، نہج البلاغہ میں امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ آپ نے شیطان کے حوالے سے مختلف خطبات میں آپ نے کلام فرمائی، خطبہ نمبر 7 میں، خطبہ نمبر 83 میں، خطبہ نمبر 192 میں، اسی طرح دیگر خطبات میں۔ تو 7 نمبر خطبہ میں امیر المومنین شیطان کے حوالے سے جو آپ نے بیان فرمایا، نہایت دقت طلب یہ مسئلہ ہے، اور دقت طلب مطلب ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ شیطان تم میں سے بعض کے سینوں میں تخم گزاری کرتا ہے، شیطان تمہارے سینوں، بعض کے سینوں میں انڈے دیتا ہے، انڈے دیتا ہے۔ عزیزان، مرغی جب انڈے دیتی ہے، اپنے ان انڈوں پر تقریباً وہ 21 دن بیٹھتی ہے،
اور اسی مرغی کے بدن کی حرارت سے ان انڈوں سے بچے نکلتے ہیں، ان انڈوں سے بچے نکلتے ہیں۔ امیر المومنین نے انسان کے سینے کو مرغی سے، مرغ سے اس کو تعبیر کیا کہ شیطان تمہارے بعض کے سینوں میں انڈے دیتا ہے، خوب انڈے دینے کے بعد کیا کرتا ہے؟ اسی انسان کی انرجی سے، اسی انسان کی حرارت سے ان انڈوں سے بچے نکلتے ہیں، ان انڈوں سے بچے نکلتے ہیں۔ جب ان انڈوں سے بچے نکلتے ہیں تو اس صورت میں فرمایا، آپ تعبیر امیر المومنین کی، فرخا فی صدورکم فی صدورہم، ان لوگوں کے دلوں میں یہ شیطان انڈے دیتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، اور ان انڈوں سے انسان کی بدن کی حرارت سے ہی ان سے انڈے بچے نکلتے ہیں۔ نظر بأعینہم، پھر یہ شیطان اس انسان کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اس انسان کی نگاہوں سے یہ شیطان دیکھتا ہے، اور ایسے انسان کی آنکھ وہ ایک شیطانی آنکھ قرار پاتی ہے۔ وَنَطَقَ بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور پھر یہ شیطان اس انسان کی زبان سے بولتا ہے۔ عزیزان، ایک شخص دو مومنین کے درمیان اختلاف ڈالتا ہے، میاں بیوی کے درمیان اختلاف ڈالتا ہے، ان کے درمیان عداوت پیدا کرتا ہے، یہ انسان شیطان اس کی زبان سے بول رہا ہے جو دو مومنین کے درمیان اختلاف ڈالتا ہے۔ وہ شخص جو غیر محرم کی طرف اور لوگوں کی ناموس کی طرف خیانت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، شیطان اس کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، یہ شیطان ہے جو اس کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ لہذا فرخ فی صدورہم ونظر بأعینہم ونطق بألسنتہم، شیطان ان کی زبان سے بولتا ہے، شیطان ان کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، شیطان اس کے کانوں سے سنتا ہے۔ لہذا ایسے انسان کی آنکھ ایک شیطانی آنکھ ہوگی، ایسے انسان کی زبان وہ شیطانی زبان ہوگی، ایسے انسان کی فکر شیطانی ہوگی، فکر شیطانی۔ لہذا فرمایا کہ یہ حقیقت میں یہ صورت انسانی ہے، یہ انسان کی شکل میں ہے، لیکن اس کی حقیقت حیوانی اور شیطانی ہے، یہ حقیقت میں انسان نہیں ہے، یہ حقیقت میں حیوان ہے، یہ حقیقت میں شیطان ہے۔ لہذا اسی بنا پر آپ آخری سورہ کو آپ ملاحظہ فرمائیں، قُلْ اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، یہ انسان پناہ مانگے ان وہ وسواس سے اور ان شیطنت سے۔ حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام کہ جب اس طوفان کے بعد وہ کشتی اس مقام پہ، اور وہ جودی نامی مقام پہ جب اس کو قرار ملا، اور حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام اپنے ان ہمراہیوں کے ہمراہ کشتی سے آپ نیچے اترے، تو شیطان حاضر ہوا حضرت نوح کی خدمت میں اور کہا کہ یا نبی اللہ، میری گردن پر آپ کا احسان ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس احسان کا بدلہ دوں۔ آپ نے فرمایا کہ میرا تم پر احسان؟ کہا ہاں یا نبی اللہ، میری گردن پر آپ کا احسان ہے، اس لیے کہ آپ نے دعا کی اور پوری قوم غرق ہو گئی، سب برے لوگ غرق ہو گئے، اور جو آپ پر ایمان لائے تھے یہ چند لوگ، 80 لوگ یہی زندہ بچے ہیں، لہذا میری زحمت کم ہو گئی ہے، اب ایک مدت تک مجھے آرام اور سکون جو ہے وہ ملا ہے، اس لیے کہ میں اب کس کو گمراہ کروں، یہ تو آپ پر ایمان لائے ہیں، آہستہ آہستہ ان کی گمراہی کا سوچوں گا، لیکن وہ برے لوگ تو سب مر گئے، تو آپ کا میری گردن پر احسان ہے، اس احسان کے بدلے میں 2 نصیحتیں آپ کو کرتا ہوں۔ شیطان نے بعض مقامات پہ نصیحتیں کی ہیں، تو 2 نصیحتیں میں آپ کو کرتا ہوں کہ پہلی نصیحت فرمایا، کہا کہ 2 چیزوں سے ہمیشہ اجتناب کریں، 2 چیزوں سے۔ پہلی چیز کہ حسادت سے جو ہے وہ اجتناب کریں، اس لیے کہ حسادت کے نتیجے میں نے تکبر کیا اور جس کی وجہ سے میں اس بارگاہ الہی سے مجھے نکال دیا گیا، تو پہلی چیز حسادت۔ دوسری چیز ہرس اور لالچ، ہرس اور لالچ سے گریز کرے۔ ایک اور حدیث میں
امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا لما دعا نوح ربہ عز وجل علی قومہ اتاہ ابلیس، کہ جب حضرت نوح نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی اور وہ عذاب آیا اور اس کے بعد ابلیس آیا، فقال یا نوح اذکرنی فی ثلاث مواطن، کہا کہ یا نبی اللہ 3 مقامات پر ہمیشہ مجھے یاد رکھنا، یعنی یہ 3 مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر میں حاضر ہوتا ہوں، موجود ہوتا ہوں، لہذا مجھ سے غفلت نہ کرنا۔ 3 مقام کون سے ہیں؟ فإنی اقرب ما اکون الی العبد اذا کان فی احداہن، جب انسان ان 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہو وہاں پر میں موجود ہوتا ہوں۔ اذکرنی اذا غضبت، کہ جب آپ غضبناک ہوتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، میں وہاں پر موجود ہوتا ہوں۔ لہذا عزیزانا ملاحظہ فرمائیں کہ انسان جب غصے میں ہوتا ہے بعض ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے، بعض ایسے اعمال اس سے صادر ہوتے ہیں کہ جس کی اس سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جب انسان غضب میں ہوتا ہے۔ وہاں پر کہا کہ جب آپ غضب میں ہو، جب انسان غضب میں ہو، اذکرنی، تو مجھے یاد رکھیں، میں وہاں پر موجود ہوتا ہوں۔ انسان کو مزید بھڑکاتا ہے اور فعل حرام پر انسان کو مبتلا کرتا ہے۔ کہ رسول گرامی اسلام ایک مقام پر تشریف فرما ہے، کچھ فاصلے پر ایک صحابی ایک دوسرے صحابی کے ساتھ، وہ دوسرے شخص کے ساتھ ان کی آپس میں کسی بات پر وہ اختلاف ہوا اور اس نے گالیاں دینے شروع کی دوسرے کو۔ رسول گرامی اسلام دور سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ جب اس نے گالیاں وہ دے چکا تو یہ جو صحابی ہے اس نے بھی اس کی گالیوں کا جواب، اس کا وہ جواب دینا جب شروع کیا، رسول گرامی اسلام وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ جب کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ وہاں سے کیوں اٹھ کر اور تشریف کیوں لے گئے؟ فرمایا کہ جب تک وہ دوسرا گالی دے رہا تھا ایک فرشتے الہی اس کی جانب سے اس کو جواب دے رہا تھا، اور جب اس نے خود لب کشائی کی اور گالیوں کا جواب گالیوں سے دینا شروع کیا، وہ فرشتے الہی وہاں سے چلا گیا اور شیطان اس کی جگہ پر آ گیا۔ اور جہاں پر فرشتے الہی نہ ہو اور شیطان ہو، ہم انبیاء وہاں پر نہیں بیٹھتے۔ انسان جب غضب میں ہوتا ہے تو بہت سارے گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں۔ تو اذکرنی اذا غضبت واذکرنی اذا حکمت بین اثنین، کہا کہ جب آپ 2 لوگوں کے درمیان حکم اور فیصلہ کر رہے ہوں تو کہا کہ وہاں پر میں موجود ہوتا ہوں۔ انسان حق کے ساتھ فیصلہ کرے، کسی غرض اس فیصلہ کرنے میں اور حکم کرنے میں کوئی اس کی غرض نہ ہو، اور عدالت کے ساتھ وہ فیصلہ کرے، اگرچہ وہ فیصلہ اس کے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، عدل کے ساتھ فیصلہ کرے، وگرنہ وہ فیصلہ الہی اور ایک الہی فیصلہ نہیں ہوگا، وہ شیطانی وسوسے پر مبنی فیصلہ ہوگا۔ اور تیسرا مقام وَاذْكُرْنِي، اور خصوصاً یہ نوجوانوں کی خدمت میں عرض کروں گا، وَاذْكُرْنِي إِذَا كُنْتَ مَعَ امْرَأَةٍ خَالِيًا وَلَيْسَ مَعَهُمَا أَحَدٌ، کہا کہ تیسرا وہ مقام کہ جہاں پر میں حاضر اور موجود ہوتا ہوں، کہ اگر کوئی انسان اور خصوصاً نوجوان کسی خاتون، اکیلی خاتون کے ہمراہ ہو اور ان کے ہمراہ کوئی اور فرد نہ ہو تو تیسرا میں ہوتا ہوں۔ کہا کہ اس وقت کو وہ یاد رکھو کہ میں شیطان وہاں پر موجود اور حاضر ہوتا ہوں، کہ وَاذْكُرْنِي إِذَا كُنْتَ مَعَ امْرَأَةٍ، کہ جب تم کسی خاتون کے ہمراہ ہو، وَلَيْسَ مَعَهُمَا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کے ان دونوں کے ہمراہ نہ ہو، کہا تیسرا میں ہوتا ہوں۔ ان 3 مقامات پر مجھے یاد رکھنا، میں وہاں پر حاضر ہوتا ہوں۔ ایک روایت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جس کی زندگی میں ذکر زیادہ ہو اور خصوصاً بسم اللہ کا ذکر زیادہ ہو، اور جو کام انسان کرنا چاہے خدا کے نام سے شروع کرے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کام کو شروع کرے، شیطان لاغر ہو جاتا ہے، شیطان کمزور ہو جاتا ہے، شیطان کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔
اور آیات الہی بھی اس میں موجود ہیں کہ حتیٰ شیطان نے انبیاء کا پیچھا نہیں چھوڑا، انبیاء کا پیچھا بھی کیا ہے شیطان نے۔ رسول گرامی اسلام سے جب پوچھا گیا شیطان کے حوالے سے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے شیطان کو رام کر لیا ہے اور شیطان مجھ پر مسلط نہیں ہو سکتا اور مسلط نہیں ہوتا۔ لہذا عزیزان، خدا کے نام سے جو کام کریں خدا کے نام سے اور خدا کی یاد سے وہ کام کیا جائے تاکہ شیطان کے انسان شر سے محفوظ ہو سکے اور شیطان کمزور ہو سکے۔ عزیزان، یہ امیر المومنین کی اس تعبیر کے مطابق کہ شیطان بعض لوگوں کے سینوں میں انڈے دیتا ہے اور انسان کی انرجی اور انسان کی بدن کی حرارت سے وہ انڈے بچوں میں بدلتے ہیں اور پھر وہ شیطان وہ انسان کے پورے بدن میں وہ دوڑنے لگتا ہے، انسان شیطانی وہ قوتیں، اور شیطان انسان کی آنکھ سے دیکھتا ہے، انسان کے کان سے سنتا ہے، انسان کی زبان سے بولتا ہے اور انسان کی وہ فکر میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو کس طرح ہم شیطان کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ کریں اور شیطان ہم پر مسلط نہ ہو سکے، کہ امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ کہ شاید یہ حدیث ہمارے لیے مفید ہو کہ ہم اپنے آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ کر سکیں اور شیطان کے حملوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ کہ خود امام صادق کی روایت کے مطابق فرمایا کہ شیطان کا کہنا یہ ہے، قال الشیطان خمسۃ اشیاء لیس لی فیہن حیلہ، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ شیطان کے خود کہنے کے مطابق ان 5 چیزوں میں میرا کوئی زور نہیں چلتا اور مجھے انسان پر کوئی تسلط اور قدرت حاصل نہیں ہوتی۔ وسائر الناس فی قبضتی، لیکن جس انسان میں یہ 5 چیزیں نہ ہوں وہ تمام انسان میری مٹھی میں ہیں اور میرے ہاتھ میں ہیں۔ کہ خمسۃ اشیاء لیس لی فیہن حیلہ وسائر الناس فی قبضتی، اور باقی سب لوگ میری مٹھی میں ہوتے ہیں۔ وہ 5 صفات کون سی ہیں جو ایک مومن کے اندر ہوں تو شیطان اس پر قابض نہیں ہو سکتا، شیطان کا حیلہ اس پر نہیں چل سکتا اور شیطان کی قدرت اس پر کارساز واقع نہیں ہو سکتی۔ پہلی چیز کہ فرمایا من اعتصم باللہ عن نیت خالصہ عن نیت صادقہ واتکل علیہ فی جمیع امورہ، فرمایا کہ پہلی چیز کہ انسان اپنی نیت میں خالص ہو، نیت میں خالص ہو۔ عزیزان، انسان جو کام کرتا ہے وہ الہی نیت سے کرے، قصد الہی خدا کی نیت سے کرے۔ انسان جو کام بھی کرتا ہے اپنی نیت میں خالص ہو، اور یہ کام عزیزان مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ سمجھے کہ یہ کام آسان ہو، جناب مرحوم مجلسی بہار میں نیت کی بحث جہاں پر آپ نے بیان فرمائی، نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور کیسے بہتر ہے؟ اس لیے کہ عمل میں ریا ممکن ہے، نیت میں ریا ممکن نہیں ہے، نیت میں ریا نہیں ہو سکتا۔ لہذا نیت کا خالص کرنا عمل کے خالص کرنے سے بھی زیادہ مشکل ہے، اور وہاں پر آپ نے وہ فرماتے ہیں کہ نیت کا صحیح، نیت کی تصحیح، نیت کا خالص کرنا بہت مشکل ہے۔ عزیزاً، انسان کبھی کسی کی تعریف کرتا ہے لیکن پیچھے نیت کیا ہے؟ اس کی تنقیص کرنا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ پیش آتا ہے معاشرے میں کہ ظاہر میں تو اس کی تعریف کر رہا ہے لیکن اسی تعریف کے ذریعے ٹوکے لگا رہا ہے اس کو، اور اس کو جو ہے وہ زج کر رہا ہے، اس کو وہ بعض عیوب کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے۔ نیت ظاہراً اس کی تعریف کر رہا ہے لیکن تعریف کے ذریعے نیت تنقیص ہے، اس کے نقائص کو بیان کرنا ہے۔ اسی طرح انسان وہ کسی کی حمایت کرتا ہے لیکن حمایت ظاہری طور پر حمایت کرتا ہے لیکن در پردہ جہاں پر وہ موجود نہیں ہے اس کے برخلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب یہ حمایت اس کی نیت خالص نہیں ہے، خالص نیت کے ساتھ نہیں ہے۔ انسان مجلس برپا کرتا ہے، خوب ایک اچھا عمل ہے،
مستحب عمل ہے اور بہت بڑی ثواب کا عمل ہے، لیکن نیت پیچھے کیا ہے؟ نیت خالص ہونی چاہیے. نیت ہے شہرت تو نہیں ہے، لوگوں کے اندر اپنے ایک مقام و حیثیت کو بیان کرنا تو نہیں ہے تاکہ یہ کہا جائے کہ یہ خوب اس نے وہ مجلس کروائی اور ایک بڑا مجمع اکٹھا کیا ہے. یہ پیچھے نیت تو نہیں ہے. نیت کو خالص کیا جائے. اور اگر انسان اپنی نیت کو خالص کر لے، شیطان اس پر مسلط نہیں ہو سکتا. شیطان اس پر مسلط نہیں ہو سکتا. آپ ملاحظہ فرمائیں سورہ نحل آیت نمبر 99، اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے خدا پر توکل کیا، فرمایا اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ، کہ شیطان کا تسلط ایسے لوگوں پر نہیں ہے کہ جو ایمان لائے اور خدا پر توکل کیا، جن کا توکل خدا پر ہے. اور توکل اسی صورت میں ہے جب انسان کی نیت خالص ہو. عزیزان ہماری بات طولانی نہ ہو جائے، میں نیت کے حوالے سے کچھ احادیث آپ عزیزان کی خدمت میں پیش کروں کہ نیت خالص جو ہے وہ اس کی کیا علامات ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اس کو محسوس کریں آئے یہ علامات ہمارے اندر ہیں یا علامات ہمارے اندر موجود نہیں ہیں. کہ اخلاص نیت کے حوالے سے کہ انسان کی نیت ہر قسم کے شرک سے، شرک خفی ہو، چھپا ہوا شرک ہو یا شرک جلی ہو، اس سے انسان کی نیت خالص ہو، پاک ہو. اور حقیقت اخلاص یعنی خالصتاً کوئی عمل جو انسان بجا لاتا ہے خالصتاً خدا کے لیے ہو، نیت خالص جو ہے وہ. اور اس عمل کو بجا لانے کے لیے فقط اور فقط اس کا انگیزہ اور داعی فقط خدا ہو، کوئی اور چیز نہ ہو. اس صورت میں یہ عمل خالصتاً خدا کے لیے ہوگا. کسی مومن کی آپ مدد کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، فقط خدا کے لیے، نہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے، نہ اس شخص جس کو آپ انفاق کر رہے ہیں اور مدد کر رہے ہیں اس کا تشکر کہ وہ مجھے شکریہ ادا کرے، میرا ہاتھ چومے، نہ، فقط خدا کے لیے. خدا کے لیے یہ عمل کریں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں ان لکل حق حقیقتاً وما بلغ عبد حقیقت الاخلاص، ہر حق کی ایک حقیقت ہے اور ایک علامت ہے، اور عبد اور انسان حقیقت اخلاص تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا حتی لا یحب ان یحمد علی شیء من عمل للہ. عزیزاً انسان حقیقت اخلاص تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کو دوسرے شخص سے کسی تعریف کی کوئی امید نہ ہو. اگر انسان کوئی عمل انجام دے اور دوسرے کی تعریف کی اس کے دل میں چاہت ہو کہ یہ دوسرا شخص میری تعریف کرے، یہ انسان اخلاص کے مقام تک نہیں پہنچ سکا. انسان اخلاص کے مقام تک اسی وقت پہنچے گا کہ جب کسی سے شاباش اور بارک اللہ اور تعریف کی اس کے دل میں کوئی چاہت نہ ہو، کوئی چاہت نہ ہو. انسان مسجد کی خدمت کرتا ہے، انفاق کرتا ہے، یتیم پروری کرتا ہے، لوگوں سے یا اس شخص سے کسی قسم کی کوئی توقع نہ ہو، حتیٰ وہ اس کے لیے وہ تعریف کی توقع بھی نہ رکھتا ہو کہ یہ میری تعریف کرے. یہ عمل خالص عمل ہوگا. اور پھر جو ہے وہ فرمایا کہ وَأَمَّا عَلَامَةُ الْمُخْلِصِ، مخلص انسان کی علامات کیا ہیں؟ ہم کیسے پہچانے کہ مخلص ہیں؟ مخلص انسان کی علامات فرمایا کہ فَأَرْبَعَةٌ، 4 علامات ہیں مخلص انسان کی، 4 علامات. يَسْلَمُ قَلْبُهُ وَيَسْلَمُ جَوَارِحُهُ وَبَذَلَ خَيْرَهُ وَكَفَّ شَرَّهُ. 4 علامات. پہلی علامت، دل ناپاکی سے، ہر قسم کی ناپاکی سے سالم اور محفوظ ہو. یسلم قلبہ، اس کا دل سالم ہو، اس کا دل سالم ہو. کس چیز سے؟ ہر قسم کی ناپاکی سے اس کا دل سالم ہو. کفر و شرک و نفاق و حسد و افتراء، کسی پر تہمت لگانا، کسی کے ساتھ حسد کرنا، اس سے اس کا دل سالم اور محفوظ ہو. یہ پہلی علامت.
اس کا دل ناپاکی سے سالم اور محفوظ ہو، یہ انسان مخلص، ایک علامت۔ دوسری علامت کہ اس کی زندگی میں گناہ نہ ہو۔ خالص انسان، اس کی زندگی میں گناہ نہیں ہے، کہ رسول گرامی اسلام نے فرمایا وَيَسْلَمُ جَوَارِحُهُ، اس کے جوارح، اعضاء و جوارح، اس کے جوارح سالم ہوں، سالم ہوں، یعنی اعضاء ظاہری اور اعضاء باطنی ہر قسم کی ناپاکی اور گناہ اور معصیت سے سالم ہوں، وہ سالم ہونی چاہیے اس کی زندگی میں، یعنی سادہ سا معنی اس کا کریں، اس کی زندگی میں گناہ نہ ہو، یہ انسان خالص ہے، مخلص ہے۔ تیسری علامت وَبَذَلَ خَيْرَهُ، کہ مخلص انسان دوسروں سے خیر اور نیکی کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اس کا وجود خیر ہے دوسروں کے لیے۔ اور چوتھی علامت وَكَفَّ شَرَّهُ، کہ مخلص انسان کی چوتھی علامت کہ وہ کسی کو ضرر اور نقصان نہیں پہنچاتا۔ یہ چار علامات رسول گرامی اسلام نے مخلص انسان کی قرار دی ہیں، کہ جس کا دل ناپاکی سے سالم ہو، جس کے اعضاء و جوارح وہ گناہ اور معصیت سے محفوظ ہوں، اور جو دوسروں کے ساتھ خیر و نیکی و بھلائی کرے اور کسی کو ضرر اور نقصان نہ پہنچائے۔ فرمایا یہ انسان خالص انسان ہے، مخلص انسان ہے، مخلص انسان۔ امیر المومنین کی کلام کو ملاحظہ فرمائیں، مخلص انسان کی علامات۔ نہج البلاغہ مکتوب نمبر 26، فرمایا من لم یختلف سرہ وعلانیتہ وفعلہ ومقالتہ فقد ادى الامانۃ واخلص العبادہ۔ فرمایا کہ جس کا باطن، ظاہر، فعل اور قول وہ مختلف نہ ہو، جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو، جس کا قول اور فعل ایک ہو، فقد ادى الامانہ واخلص العبادہ، اس نے امانت کو ادا کیا اور وہ اخلاص کے مقام تک پہنچا۔ یہ انسان مخلص انسان کے ظاہر اور باطن میں فرق نہیں ہوتا، مخلص انسان کی قول اور فعل میں فرق نہیں ہوتا، ایک ہوتے ہیں۔ یہ اخلاص کی علامات، اور جن افراد میں وہ اخلاص نہیں ہے، ریا ہے، سمعہ ہے، خوب اخلاص کے مد مقابل ان کی علامات کے یہ ایک دو علامات میں آپ عزیزان کی خدمت میں پیش کروں کہ محجۃ البیضاء جلد نمبر 6 میں قال امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ صلی اللہ محمد محمد للمرائی ثلاث علامات، ریاکار انسان کی 3 علامتیں ہیں۔ ریاکار جس کے عمل میں، فعل میں ریا ہے، دکھاوا ہے، اس کی 3 علامات ہیں۔ یکسل اذا کان وحدہ، ریاکار انسان جب تنہا ہوتا ہے کسل ہے، تھکا ہوا ہے، تھکا ہوا ہے، اس میں نماز کا، دعا کرنے کا کوئی حال نہیں ہے، تھکا ہوا، اور بے رخی سے اگر نماز پڑھتا ہے بے رخی سے پڑھتا ہے، کوئی دعا پڑھتا ہے بے رخی سے پڑھتا ہے، وہ دل سے دعا، خوشحالی سے دعا، اور نماز میں خوشحال نہیں ہوتا۔ یہ یکسل اذا کان وحدہ وینشط اذا کان فی الناس، جب لوگوں کے درمیان ہے تو بڑے نشاط اور بڑی وہ قوت کے ساتھ یہ کام انجام دیتا ہے، جب کوئی لوگ دیکھ رہے ہیں تو بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز بجا لاتا ہے، جب لوگ دیکھ رہے ہیں تو دوسروں کی مدد، بڑے خوشی سے دوسروں کی مدد کر رہے ہیں۔ لیکن اگر تنہا ہے، نماز کی حالت نہیں ہے اس کے اندر، دوسروں کے انفاق کی کوئی وہ تو اس کی فکر نہیں ہے، لوگوں کے درمیان جب ہوتا ہے تو خوشحال ہوتا ہے اور ان چیزوں کو بڑی خوشحالی سے انجام دیتا ہے۔ وَيَزِيدُ فِي الْعَمَلِ إِذَا أُنْسِيَ عَلَيْهِ، جب اس کی تعریف کریں تو زیادہ کام کرتا ہے۔ وَيَنْقُصُ إِذَا ذُمَّ، اور جب مذمت کریں تو کام چھوڑ دیتا ہے، کام چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا یہ منافق انسان کی علامات ہیں، یہ ریاکار انسان کی علامات ہیں کہ دوسروں کے سامنے بڑی خوشحالی سے کام کرتا ہے، اور یہ اسی طرح آپ اکثر جو ہے وہ ملاحظہ کریں کہ وہ
ہمارے جس طرح کے جو سیاسی افراد ہیں اور وہ لوگوں کے سامنے وہ چیک دے رہے ہیں، اور وہ بھی چیک ممکن ہے کہ وہ کیش نہ ہو، لیکن وہ کیا ہے کہ وہ مووی بناتے ہیں اور فیس بک پہ دیا جاتا ہے اور لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، وہ یہی چیز ہے. لوگوں کے سامنے خوشحال ہیں، تنہا ہوتے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، کوئی حالت نہیں ہے، اور ان کی تعریف کیجئے تو زیادہ کام کرتے ہیں. جب ان کی مذمت، عزیزاً اگر خدا کے لیے کام ہے، چاہے کوئی شاباش کہے چاہے مرد آباد کہے، انسان کے عمل میں فرق نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ کام خدا کے لیے ہے، کام خدا کے لیے ہے. میں ایک واقعہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں. جنگ بدر میں مشرکین میں ایک بڑا دشمن تھا رسول گرامی اسلام کا، اور کئی مرتبہ اس نے رسول گرامی اسلام کو قتل کی دھمکی دی، اور رسول گرامی اسلام نے اس کے بارے میں کہا کہ کاش کوئی اس کو مار دے، کوئی اس کو قتل کرے، کہ جناب حضرت صہیب نے اس کو قتل کر دیا. اور چونکہ جنگ کا عالم تھا، اور وہ جنگ کے عالم میں جب وہ قتل ہو گیا تو 2 اور افراد وہ جلدی سے بھاگے، رسول گرامی اسلام کی خدمت میں گئے اور عرض کیے، یا رسول اللہ مبارک ہو مبارک ہو، وہ آپ کا دشمن وہ قتل ہو گیا اور ہم نے اسے قتل کیا ہے، ہم نے اسے قتل کیا. جناب عمرو بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جناب صہیب نے اس کو قتل کیا ہے، اور یہ 2 افراد جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس کام کو خود اپنی طرف انہوں نے نسبت دی اور رسول گرامی اسلام کے سامنے اپنے نمبر بنانے کے لیے کہ یا رسول اللہ اس بڑے دشمن کو ہم نے قتل کیا ہے. جناب عمرو بن عبد الرحمن صہیب کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے معلوم ہے آپ نے قتل کیا ہے، ان 2 افراد نے جھوٹ بولا ہے، آپ جائیں رسول گرامی اسلام کی خدمت میں اور عرض کریں کہ یا رسول اللہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، میں نے قتل کیا ہے. آپ ملاحظہ کریں جناب حضرت صہیب کیا کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کام خدا کے لیے کیا ہے، خدا کے لیے کیا ہے، اور خدا نے دیکھا بھی ہے، دیکھ لیا ہے کہ کس نے قتل کیا ہے، لہذا خداوند عالم اپنے نبی کو وحی کے ذریعے خود ہی بتا دے گا، خود ہی بتا دے گا. میں اس کام کے لیے رسول گرامی اسلام کی خدمت میں نہیں جاؤں گا. انسان کے عمل میں اخلاص ہونا چاہیے. خدا کے لیے اگر کام کیا ہے، کوئی دیکھتا ہو یا نہ دیکھے، خدا تو دیکھ رہا ہے، جس کے لیے کام کیا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. لہذا عزیزان جس کی زندگی میں اخلاص ہو، پہلی چیز جو آپ عزیزان کی خدمت میں بیان کیا کہ جس سے ہم اپنے آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ کر سکتے ہیں اور اس خسارے مبین سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، وہ پہلی چیز کہ من اعتصم باللہ عن نیت خالصہ، کہ نیت خالص ہو، واتکل علیہ فی جمیع امورہ، اور انسان اپنے تمام امور میں خدا پر توکل کرے اور خدا پر اعتماد کرے. فرمایا کہ ایسا انسان شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. وہ 4 چیزیں وہ باقی رہ گئی کہ انشاءاللہ ہم کو آئندہ ذکر کریں گے کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو اس خسارے مبین سے اور شیطان کے شر سے محفوظ کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صل علی محمد المصطفیٰ، اللہم صل علی علی المرتضیٰ، اللہم صل علی فاطمة الزہراء، اللہم صل علی الحسن المجتبیٰ، اللہم صل علی الحسین شہید بکربلا، اللہم صل علی علی ابن الحسین، اللہم صل علی محمد ابن علی، اللہم صل علی جعفر ابن محمد، اللہم صل علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صل علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد ابن علی، اللہم صل علی علی ابن محمد، اللہم صل علی الحسن ابن علی، اللہم صل علی القائم المہدی، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وسہل مخرجہ. اوصیکم نفسی بتقوی اللہ. عزیزان خطبہ دوم میں بھی اپنے آپ کو
اور آپ عزیزان کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند عالم یہ تقوی الہی ہم سب کو عنایت فرمائے، اور لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اور خداوند عالم اپنا فضل اور اپنی رحمت ہم سب پہ قرار دے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب اور سعادت مند افراد میں سے قرار پائیں اور خاسرین میں سے ہمارا شمار نہ ہو۔ کہ انشاءاللہ وہ ایک مورد ہم نے آپ عزیزان کی خدمت میں بیان کیا کہ جس سے ہم اپنے آپ کو اس خسارہ مبین سے اور نقصان واضح اور آشکار نقصان، دین و دنیا کے نقصان سے ہم اپنے آپ کو اور شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اور اس میں پہلا مورد کہ جو نیت خالص کر لے اور خدا پر توکل کرے اپنے تمام امور میں، شیطان اس پر وہ قدرت نہیں رکھتا، کہ انشاءاللہ باقی 4 موارد کو ہم آئندہ ذکر کریں گے۔ وقت کے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ خطبے کے دوسرے حصے میں 1-2 مسئلے آپ عزیزان کی خدمت میں پیش کریں۔ عزیزان کے سجدہ عام طور پر بعض کا دیکھنے میں آتا ہے اور بعض مومنین اس کا لحاظ بھی نہیں رکھتے، اور خصوصاً سفر میں وہ یہ مسئلہ زیادہ پیش آتا ہے کہ سجدہ کن چیزوں پر جائز اور صحیح ہے۔ عزیزاً سجدہ وہ زمین پر اور ان چیزوں پر سجدہ صحیح ہے جو کھائی اور پی نہ جاتی ہوں، کھائی یا پہنی نہ جاتی ہوں۔ زمین پر سجدہ صحیح ہے، اور وہ چیزیں زمین سے جو اگتی ہوں اور جو کھانے اور پہننے میں استعمال نہ ہوتی ہوں، ان چیزوں پر سجدہ صحیح ہے۔ لہذا خالص زمین ہو، پتھر ہو، خوب اس پر سجدہ صحیح ہے، لیکن کھانے پینے والی چیزیں کہ مثلا جو ہے وہ گندم ہے اور جتنا اناج ہے اس پر سجدہ صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح کپاس اور روئی، البتہ روئی اپنی اصلی شکل میں ہو یا کپڑے کی شکل میں ہو تو اس پر بھی سجدہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد میں یہ قالین جو بچھا ہے، خوب یہ بھی اس روئی کی اور پشم کی شکل میں ہے جس کو انسان پہنتا ہے، اس سے بنائی گئی ہے، لہذا اس پر بھی سجدہ صحیح نہیں ہے۔ البتہ آپ وہ اضطراری مسائل جو ہے وہ فعلاً آپ مد نظر نہ رکھیں کہ مکہ میں، مدینہ میں خصوصاً بعض اوقات وہاں پیش آتا ہے کہ قالین ہے اور انسان مجبور ہوتا ہے وہاں پر، وہ مجبوری کے عالم میں وہاں پر فقہا نے اجازت دی ہے، لیکن عام حالات میں قالین پر، اسی طرح وہ چٹائی جو پلاسٹک کی چٹائی وغیرہ بچھائی جاتی ہیں ان پر بھی سجدہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن وہ ہمارے گزشتہ دیہاتوں میں شاید اب ہو، وہ کھجور کے پتوں سے مصلے باز بنائے جاتے ہیں، اسی طرح کوندر سے وہ صفیں بنائی جاتی ہیں، ان پہ سجدہ صحیح ہے، ان پہ سجدہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ زمین سے اگتی ہیں اور وہ چیز کھانے اور پہننے میں استعمال نہیں ہوتی۔ اور وہ چیزیں کہ جن کو حیوانات کھاتے ہیں ان پر بھی سجدہ صحیح ہے۔ انسان کے کھانے میں وہ چیزیں نہیں ہیں، حیوانات کے کھانے میں آتی ہیں، جس طرح کہ چارہ وغیرہ ہے جو حیوانات کے کھانے میں آتا ہے، ان پر بھی جو ہے وہ سجدہ صحیح ہے۔ انسان کے کھانے اور پہننے میں وہ چیزیں نہ آئیں، یہ ایک۔ اور عام طور پر سفر میں اگر آپ کے پاس سجدہ گاہ ہے تو بہت اچھا، یا جہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر پتھر لگا ہے تو اس پر بھی سجدہ جو ہے وہ صحیح ہے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہ ہو تو کاغذ جو ہے وہ چاہے ایسی چیز سے بنا ہو کہ جس طرح کہ عام طور پر کاغذ جو ہے وہ بھوسے سے کاغذ تیار ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ ایک اور چیز جو پٹسن ظاہراً جو اس کو کہا جاتا ہے، اس سے جو ہے وہ بوریاں جس سے بنتی ہیں اس سے کاغذ بنتا ہے، اگر ان چیزوں سے اگر وہ کاغذ بنا ہے تب بھی اس سے سجدہ صحیح ہے۔ حتیٰ وہ کاغذ جو روئی سے بنایا جاتا ہے، روئی کاٹن اور اس میں کوئی اور چیزیں شامل کی جاتی ہیں، ان کاغذ پر بھی سجدہ صحیح ہے۔ لیکن وہ کاغذ جو اب ریشم سے جو بنایا جاتا ہے جو کاغذ، اس پر سجدہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ باقی جو عام کاغذ ہے اس پر سجدہ جو ہے وہ صحیح ہے۔ اگر آپ کے پاس سجدہ گاہ نہ ہو، پتھر وغیرہ نہ ہو، تو آپ کاغذ پر سجدہ کر سکتے ہیں، یا اگر وہ قریب جو ہے وہ درخت وغیرہ ہوں اور پتا وغیرہ آپ توڑ سکتے ہیں تو آپ پتے پر سجدہ کریں، یا کاغذ وغیرہ پر جو ہے وہ آپ سجدہ کریں۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہ ہو سجدہ کرنے کے لیے کہ جس پر سجدہ کرنا جائز اور صحیح ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو
یہ ہاتھ اس طرح ہتھیلی جو ہے وہ نیچے رکھی ہے اور اس پر سجدہ کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، ہتھیلی پر سجدہ جائز نہیں ہے۔ ایسی صورت میں کہ جب آپ کے پاس کوئی چیز نہ ہو سجدہ کرنے کے لیے، یہ جس پر سجدہ صحیح ہے، تو پھر مجبوری کی حالت میں اپنے لباس پر سجدہ کریں، اپنے لباس پر سجدہ کریں۔ البتہ اگر لباس اتنا ہو کہ جس پر جو ہے وہ آگے کر کے سجدہ کیا جا سکتا ہے، قمیص کا دامن ہے اس کو آپ آگے پھیلا دیں، پھیلا کے اور اس پر جو ہے وہ سجدہ کریں۔ اگر پینٹ شرٹ پہنی ہے تو پھر مجبوری ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ اس کو تو آگے نہیں کیا جا سکتا اور مشکل جو ہے وہ ہو جاتی ہے، تو ہاتھ پر سجدہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ پھر انسان اپنے لباس پر سجدہ کرے، یہ آخری مورد ہے، وہ بھی مجبوری کی حالت میں کہ جب انسان کے پاس کوئی چیز سجدہ کرنے کے لیے نہ ہو، تو اس صورت میں وہ اپنے دامن پہ اور اپنے لباس پر سجدہ کرے۔ اور ہاں ٹیشو وغیرہ جو ہے وہ چونکہ یہ بھی کاغذ کی اس قسم میں چلا جاتا ہے، لیکن اگر ٹیشو وغیرہ وہ ابریشم وغیرہ اور اس سے جو ہے وہ اگر بنایا گیا تو اس پر جائز نہیں ہے، لیکن عام ٹیشو جو ہے وہ جو لکڑی سے یا بھوسے سے یا ان جیسی چیزوں سے، اگر جس طرح کاغذ جو ہے وہ اس پر سجدہ صحیح ہے، اسی پر جو ہے وہ ٹیشو وغیرہ پر بھی سجدہ جو ہے وہ صحیح ہوگا۔ انگوٹھی جو ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ جس پر سجدے کی، چونکہ سجدے میں کم از کم سجدہ جو ہے وہ انگوٹھے کی اس مقدار، جس کو ہم درہم بغلی یا درہم بغلی کہتے ہیں، اتنی حد جو ہے وہ اتنی مقدار میں وہ ہونا چاہیے، یہ اتنی مقدار میں حد اقل سجدے گا اتنی مقدار میں ہونا چاہیے، اس پر جو ہے وہ سجدہ صحیح ہے۔ اگر اس سے کمتر مقدار میں اگر ہے تو اس پر سجدہ صحیح نہیں ہے۔ تو انگوٹھی جو ہے وہ اسی طرح وہ انگوٹھی اتنی مقدار میں نہیں ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ قیمتی جو پتھر ہیں وہ احتیاط کیجئے کہ ان پر سجدہ نہ کیا جائے۔ عام پتھر جو باہر مل جاتے ہیں یا مثلا جو ہے وہ سنگ مرمر ہے، اس پر بھی جو ہے وہ سجدہ صحیح ہے۔ اور اینٹ یا ٹھیکری، اینٹ مٹی سے جو برتن بنائے جاتے ہیں اور اس کو وہ آگ میں پکا لیا جاتا ہے، کہ جس کو ٹھیکری سے تعبیر کیا جاتا ہے، مٹی کے پکے برتن جو ہیں ان پر بھی، ٹھیکری پر بھی اور اینٹ پر آیت اللہ سیستانی کے مطابق اینٹ اور ٹھیکری پر سجدہ جائز اور صحیح ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان سجدہ وہ خاک شفا ہے اس پر کرے، اور اگر خاک شفا نہ ہو تو دوسرے مرحلے میں وہ مٹی پر، اور تیسرے مرحلے میں پتھر پر، اور چوتھے مرحلے میں انسان وہ پتے درختوں کے پتے وغیرہ ہیں، گھاس وغیرہ ہے، ان پر جو ہے وہ سجدہ کرے۔ یعنی یہ ترتیب بہتر کی ترتیب ہم جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ خاک شفا سب سے بہتر خاک شفا ہے، پھر اس کے بعد مرحلہ مٹی کا ہے، پھر جو ہے وہ پتھر کا، اور آخر میں گھاس وغیرہ جو ہے وہ بہتر ہے کہ اس ترتیب سے اگر انسان کے پاس کوئی چیز ہو تو اس پر جو ہے وہ سجدہ کرے۔ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ خدایا بحق زہرا، بحق امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا ہم سب کو ان کے یار و انصار میں محشور فرما۔ تمام مومنین کو صحت و سلامتی و طول عمر و عزت و افتخار عنایت فرما۔ خدایا بحق زہرا تمام مومنین کے حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ جو بے روزگار ہیں روزگار عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد عنایت فرما۔ خدایا تمام مومنین کے حاجات شرعیہ کو پورا فرما، اور جو مومنین مریض ہیں اور دعا کے لیے کہا، خدایا بحق زہرا بحق امام زمان تمام مریضان اسلام کو خدایا صحت و سلامتی عنایت فرما۔ خدایا ہم سب کی حاجات کو پورا فرما، علماء اعلام کے سائے کو ہم پر دوام فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔